الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ فَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ صدق اللہ العظیم۔ نوجوان دوستوں اور ساتھیوں، آج کی یہ شب یقیناً رمضان کی آخری شب، آخری رات ہے، اور رمضان المبارک اپنی برکتوں اور رحمتوں کے ساتھ آیا اور چلا گیا۔ رمضان المبارک کا جو مہینہ ہے یہ برکتوں اور عظمتوں والا مہینہ ہے۔ اس مہینے کے اندر تین اہم واقعات پیش آئے ہیں، جن میں سے دو کا تذکرہ میں دو مجلسوں میں کر چکا ہوں۔ ایک واقعہ تو فتح مکہ کا ہے، رمضان میں ہی مکہ فتح ہوا تھا 20 رمضان کو، اور 21 رمضان علی اختلاف الاقوال، بعض نے 17، بعض نے 18، بعض نے 21 کہا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ جو خلیفۃ المسلمین تھے اور چوتھے نمبر کے مسلمانوں کے خلیفہ تھے، ان کی شہادت کا واقعہ بھی رمضان میں پیش آیا۔ اسی طریقے سے 17 رمضان المبارک سن 2 ہجری، 17 رمضان المبارک سن 2 ہجری، آج سے 1442 سال پہلے غزوہ بدر کا واقعہ پیش آیا۔ غزوہ بدر کہہ لیں یا اسے جنگ بدر کہہ لیں، یا یوں کہہ لیں کفر و اسلام کی سب سے پہلی جنگ، حق و باطل کا سب سے پہلا معرکہ، حق و باطل کی سب سے پہلی لڑائی 17 رمضان المبارک سن 2 ہجری، مدینے سے تقریباً 110 کلومیٹر دوری پر ایک جگہ ہے، وہاں پر ایک کنواں ہے، اور اس وہ جو کنواں ہے وہاں پر ایک گاؤں ہے، اس گاؤں کا نام بدر ہے۔ تو اس جنگ کو غزوہ بدر اسی نسبت سے کہا جاتا ہے۔ غزوہ بدر یعنی بدر کی جنگ، یعنی بدر کے مقام پر جو جنگ ہوئی ہے اس کو غزوہ بدر کہا جاتا ہے۔ یہ جنگ کیوں پیش آئی، اس کے حالات کیا بنے، اور اس جنگ سے مسلمانوں کو کیا فائدہ ہوا، اور پورے عالم عرب کے اندر مسلمانوں کے تعلق سے لوگوں کے درمیان کس طرح کی امیج مسلمانوں کی گئی۔ تو دیکھیے غزوہ بدر کے اسباب، یعنی غزوہ بدر کیوں پیش آیا، اس کا ریزن کیا ہے۔ پہلے تو میں آپ کو یہ بتاؤں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 13 سال مکۃ المکرمہ میں رہے ہیں نبوت ملنے کے بعد۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ٹوٹل جو عمر ہے وہ 63 سال ہے، 63 ایئرس۔ 40 سال کی عمر میں آپ کو نبوت ملی، اور 13 سال آپ کی مکی زندگی ہے۔ 13 سال تک آپ نے مکۃ المکرمہ میں لوگوں کو دین کی طرف، اسلام کی طرف، ایک اللہ کی طرف بلایا۔ جب وہاں کے لوگ اسلام کے دشمن بن گئے، مسلمانوں کے دشمن بن گئے، مسلمانوں کو ستانے لگے، اللہ کے نبی کو ستانے لگے، ظلم و تشدد کرنے لگے، اور ظلم حد سے بڑھ گیا، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے مسلمانوں کو یہ آرڈر ہوا، یہ حکم ہوا، اللہ کے نبی پر وحی بھیجی گئی کہ آپ مکے کو چھوڑ دیں اور مدینے کی طرف چلے جائیں۔ اس کو کہتے ہیں ہجرت۔ ہجرت اصل میں یہ عربی زبان کا ورڈ ہے، ہجرت کے معنی آتے ہیں چھوڑنا۔ جب آپ ہجرت کو ڈکشنری میں سرچ کریں گے تو اس کے معنی کیا آئیں گے؟ چھوڑنا۔
تو ان لوگوں نے مکے کو چھوڑ کر مدینے میں اپنی رہائش اختیار کری، اس لیے ان کو مہاجر کہا گیا، اپنے وطن کو چھوڑنے والے۔ اور اس واقعے کو کیا کہا گیا؟ ہجرت۔ کیا کہا گیا؟ ہجرت، واقعہ ہجرت۔ تو ان لوگوں نے اللہ کے نبی، اللہ تعالیٰ کے حکم پر اللہ کے نبی نے صحابہ کو تیار کیا کہ ہم مکے کو چھوڑ کر مدینے شفٹ ہو جائیں گے، اور تمام کے تمام صحابہ مدینے شفٹ ہو گئے۔ اس کا ایک بنیادی ریزن یہ تھا کہ مکے میں مسلمانوں کو خاطر خواہ کامیابی نہیں مل پا رہی تھی، بہت کم تعداد میں لوگ مسلمان ہوئے تھے، اور مزید معاملہ یہ تھا کہ ظلم و تشدد ان کا حد سے زیادہ بڑھ گیا تھا۔ بہت زیادہ مسلمانوں پر وہ ظلم کرتے تھے، مسلمانوں کو ستاتے تھے، مسلمانوں کو مارتے تھے، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے راستے میں کانٹے بچھاتے تھے، حتیٰ کہ ایک مرتبہ مسلمانوں کا سماجی بائیکاٹ کر دیا، جو شعب ابی طالب کا واقعہ ہے۔ تو یہ سارے معاملات ہوئے۔ مدینے کے اندر کچھ لوگ مسلمان ہو چکے تھے پہلے ہی سے، کیونکہ ہر سال وہ حج کے موقع پر مکے آتے تھے، مکۃ المکرمہ آتے تھے، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاتھ پر مسلمان ہو کر چلے جاتے تھے، اسلام کی بنیادی موٹی موٹی باتیں سیکھ کر چلے جاتے تھے۔ جب مسلمانوں پر ظلم اور تشدد زیادہ بڑھ گیا، تو پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم آیا کہ مدینے کی سکونت اختیار کر لیں، مکے کو چھوڑ کر مدینے پہنچ جائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کو لے کر، مسلمانوں کو لے کر مدینے میں پہنچ گئے۔ جب مدینے آپ علیہ الصلوۃ والسلام پہنچے ہیں، اس پر غور کریے گا کہ یہ غزوہ بدر کی جنگ کیوں ہوئی ہے، میں اس پر روشنی ڈالوں گا، کیونکہ بعض لوگ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں کہ اسلام تلوار سے پھیلا ہے، یا مسلمانوں نے مار کاٹ کی ہے، اس طرح کی گفتگو کرتے ہیں۔ اسلام مار کاٹ کو پسند نہیں کرتا ہے، لیکن اسلام ظلم کو برداشت کرنے کی بھی اجازت نہیں دیتا ہے۔ اسلام یہ نہیں کہتا، اسلام کہتا ہے نہ تو ظلم کرو اور نہ مظلوم بنو۔ اگر آپ پر کوئی ظلم کر رہا ہے تو آپ اس کا مقابلہ کریں۔ پھر اسلام یہ نہیں کہتا پٹتے رہو، یہ اسلام کی تعلیم نہیں ہے۔ تو اس کو غور سے سننا، نبی علیہ، اس لیے میں بہت پیچھے سے لے کر آ رہا ہوں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کے حکم کے مطابق مکۃ المکرمہ کو چھوڑ کر مدینے چلے گئے۔ کیوں چلے گئے؟ اس وجہ سے کہ مکے کے لوگ بہت زیادہ مسلمان کو ٹارچر کر رہے تھے، پریشان کر رہے تھے، ان پر تشدد کر رہے تھے، ان پر ظلم کر رہے تھے، ان پر زیادتی کر رہے تھے، اس لیے مکے کو چھوڑ کر مدینے چلے گئے۔ مدینے میں جب اللہ کے نبی پہنچتے ہیں تو مدینے میں آپ نے سب سے پہلا یہ کام یہ کیا کہ مدینے کی آپ تھوڑی حیثیت کو سمجھیں۔ مدینے کے اندر 3 قبیلے یہودیوں کے تھے، بنو قینقاع، بنو نذیر، بنو قریظہ۔ بنو قینقاع، بنو نذیر، بنو قریظہ، 2 قبیلے کفار اور مشرکین کے تھے، اوس اور خزرج۔ ٹوٹل ملا کر کتنے قبیلے ہو گئے؟ 5 قبیلے ہو گئے۔ مدینے کے اندر دبدبہ جو تھا وہ یہودیوں کا تھا۔ کس کا دبدبہ تھا؟ یہودیوں کا۔ کیوں؟ دبدبہ انسان کا 2 چیزوں سے قائم ہوتا ہے، یاد رکھنا مسلمانوں، دبدبہ انسان کا 2 چیزوں سے قائم ہوتا ہے، مال سے اور ایجوکیشن سے۔ مال سے اور ایجوکیشن اور تعلیم کے ذریعے سے۔ یہودی کیونکہ اہل کتاب تھے، ان کے پاس توریت تھی، ان کے پاس آسمانی کتاب تھی، تو ان کے پاس علم تھا، اور یہودی بہت زیادہ مالدار تھے، رچ مین تھے، کیونکہ مدینے کے بازاروں پر ان کا قبضہ تھا، تجارت پر ان کا قبضہ تھا۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے جانے سے پہلے وہاں لوگ عبداللہ بن ابی کو اپنا سردار بنانا چاہتے تھے، لیکن جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام وہاں پہنچ گئے تو مدینے کے لوگوں نے عبداللہ بن ابی کو اپنا سردار نہ بنا کر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنا سردار منتخب کر کے اعلان کر دیا کہ آج سے ہمارے سردار، ہمارے قائد، ہمارے رہنما، ہمارے لیڈر کون ہیں؟ پیغمبر آخر الزمان جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب ظاہر سی بات تھی، یہ بات چبھنی تھی، اور ایک کام نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ کیا کہ وہاں جو یہود آباد تھے ان سے معاہدہ کیا۔ ان سے کیا کیا؟ ان سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے معاہدہ کیا۔ کیا معاہدہ کیا؟ معاہدہ یہ کیا کہ دفاعی معاہدہ، اس کو سمجھنے کی بات ہے۔ دفاعی معاہدہ یہ ہوتا ہے کہ بھائی آپ ہمارے دوست ہیں، اگر آپ پر کوئی حملہ کرے گا تو آپ کی سپورٹ ہم کریں گے، اگر ہم پر کوئی حملہ کرے گا، ہمیں کوئی ستائے گا تو آپ ہماری سپورٹ کریں گے، آپ ہمارے دشمن کو سپورٹ نہیں کریں گے، ہم آپ کے دشمن کو سپورٹ نہیں کریں گے۔ سمجھ آ رہی؟ اس کو بولتے ہیں دفاعی معاہدہ۔ 2 ملک آپس میں معاہدہ کرتے ہیں کہ اگر ہمارے اوپر کوئی مصیبت آ گئی تو آپ ہماری مدد کریں گے، آپ کے اوپر کوئی مصیبت آ گئی تو ہم آپ کی مدد کریں گے۔ اس کو بولتے ہیں حلیف ہو جانا، ایک دوسرے کا حلیف، ایک دوسرے کا دوست بن جانا۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہودیوں سے دفاعی معاہدہ کر لیا کہ اگر کل کو مدینے پر کوئی حملہ آور ہوتا ہے ہم پر،
تو آپ ہماری حفاظت کریں گے، ہمارے ساتھ مل کر لڑیں گے، اور اگر کوئی تم پر حملہ آور ہوتا ہے تو ہم تمہارے ساتھ مل کر لڑیں گے، ہم تمہاری حفاظت کریں گے۔ اور آس پاس کے جو قبیلے تھے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان سے بھی دفاعی معاہدہ کر لیا، ان سے بھی بہت سارے قبیلوں سے اللہ کے نبی نے کیا کیا، دفاعی معاہدہ کر لیا کہ اگر کل کو، کیوں، یہ اللہ کے نبی بہت بڑے سیاستداں بھی تھے، انہیں پتا تھا کہ کفار مکہ ہماری ترقی سے ناخوش رہیں گے اور یہ چاہیں گے کہ کسی طریقے سے ہم ان کو پریشان کریں، اس لیے نبی نے پہلے وہاں پر اپنی سرداری کا اعلان کیا، ایک چھوٹی سی ریاست قائم کری، یہودیوں سے معاہدہ کیا، آس پاس میں جتنے مدینے کے ارد گرد سرحدوں پر جو قبیلے تھے ان سے سب سے معاہدہ کر لیا کہ اگر کل کو کفار مکہ حملہ آور ہوں گے تو یہ سارے کے سارے قبیلے اکٹھا ہو کر ہماری مدد کریں گے اور ہم ان سے نبرد آزما ہو جائیں گے۔ تو یہودیوں سے معاہدہ ہو گیا، آس پاس کے تمام قبیلوں سے معاہدہ ہو گیا۔ ادھر کیا ہے، کفار مکہ کو یہ بات چبھ رہی تھی کیونکہ وہ سوچ رہے تھے یہاں سے چلے گئے تو مدینے میں تو ان کا کوئی پرسان حال نہیں ہوگا، لیکن دھیرے دھیرے وہ محسوس کر رہے تھے کہ مسلمانوں کی جمعیت، مسلمانوں کی تعداد بڑھ رہی ہے، مسلمانوں کی پاور بڑھ رہی ہے۔ تو اب انہوں نے کیا کیا، مکہ کے لوگوں نے خط لکھا مدینے کے سردار، جو سردار بننے والا تھا اللہ کے نبی کے جانب سے، عبداللہ بن ابی کو، کیا خط لکھا کہ بھائی دیکھو، یا تو تم محمد کو وہاں سے نکال دو، نہیں تو اسے قتل کر دو، اور اگر تم نے ایسا نہیں کیا تو ہم تم پر حملہ کریں گے، تمہیں مٹا دیں گے۔ یہ دھمکی دی کس کو؟ عبداللہ بن ابی کو۔ تم کیا کرو، یا تو ان کو مدینے سے نکال دو، یا پھر ان کو قتل کر دو، یا ہمارے حوالے کر دو، اس طرح کی باتیں کری، نہیں تو ایک حملہ کیا ہے، ہم سے جنگ کرنے کے لیے تیار ہو جاؤ، ہم تم پر حملہ آور ہو جائیں گے۔ اب جو عبداللہ بن ابی تھا، اس نے اللہ کے نبی کو اس بات کا علم ہو گیا، پتہ لگ گیا بھائی ایسے ایسے خط آیا مکہ المکرمہ سے، اللہ کے نبی نے اس سے ملاقات کی اور اس کو سمجھایا کہ دیکھو اہل مدینہ جو مدینے کے باشندے ہیں، ان میں سے اکثر مسلمان ہو گئے ہیں، اگر تم کوئی ایسی حرکت کرو گے تو تمہیں اپنے لوگوں سے لڑنا پڑے گا، اپنے بھتیجوں سے، اپنے بھائیوں سے لڑنا پڑے گا۔ تو وہ اس بات کو سمجھ گیا، اس نے کہا کہ اگر میں مکہ المکرمہ کے لوگوں کا ساتھ دیتا ہوں تو مدینے کے اندر بہت بڑی تعداد مسلمانوں کی ہو چکی تھی، تو پھر بہت معاملہ آسان اور ایزی نہیں رہے گا۔ خیر اس نے دوہرا گیم کھیلا، وہ بظاہر مسلمان ہو گیا اور مسلمانوں میں شامل ہو گیا، موقع کی تلاش میں تھا کہ کسی طریقے سے وہ موقع ہوگا۔ اس نے یہ کیوں کیا؟ ایک تو یہ تھا کہ اگر مسلمان غالب آ گئے تو میں مسلمان ہوں، اور اگر مسلمان مغلوب ہو گئے تو پھر میں ادھر مل جاؤں گا ان کے ساتھ، کیونکہ دونوں طرف اس نے اپنی سائڈنگ بٹھا دی۔ اچھا جی، اب معاملہ یہ ہوا، مکہ المکرمہ کے لوگ مستقل طور پر اس بات کی تیاری میں تھے کہ ہم کسی طریقے سے مدینے پر حملہ آور ہو جائیں۔ اب انہوں نے ایک تجارتی قافلہ تیار کیا، اور زبردست طریقہ تجارتی قافلہ تیار کیا، اور تیار کرنے کے بعد اس میں عورتوں نے بھی حصہ لیا، کیونکہ مکہ المکرمہ میں کوئی تجارت نہیں ہوتی تھی۔ یہاں کے لوگ تجارت کرتے تھے کہاں جا کر؟ ملک شام جا کر، ملک شام سے تجارت کر کے لایا کرتے تھے، اور پھر یہاں پر اپنا سال میں 2 قافلے جاتے تھے۔ مکے کے لوگوں نے جنگ کی تیاری شروع کر دی، اور انہوں نے کیا کیا، باقاعدہ طریقے سے پورے مکے میں اعلان ہوا، عورتوں نے، مردوں نے اپنا تجارت کا سامان دیا، اور یہ طے کیا کہ ملک شام سے جتنا بھی نفع آئے گا، تھوڑا سا غور سنیں، ملک شام سے جتنا بھی نفع آئے گا وہ سارا کا سارا مسلمانوں کے خلاف ہم استعمال کریں گے۔ اور بڑے زور و شور کے ساتھ ہر عورتیں تجارت میں شامل نہیں ہوتی تھی، عورتوں نے بھی اپنا مال لا کر رکھ دیا کہ ہم بھی تجارت میں حصہ لیں گے، جو نفع آئے گا نفع کو ہم اپنے لیے یوز نہیں کریں گے، بلکہ ہم نفع کو کیا کریں گے، ہم نفع کو جنگ پر خرچ کریں گے۔ تو اس طریقے کی انہوں نے تیاری کر لی۔ اس کے بعد معاملہ یہ ہوا کہ یہاں سے قافلہ نکلتا ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اس بات کی اطلاع مل گئی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی صحابہ کو اکٹھا کیا۔ اچھا، اس سے پہلے ایک واقعہ اور پیش آیا، ایک شخص قرظ بن جابر فہری، اس شخص نے کیا کیا، مدینے کی جو چراگاہ تھی، یعنی ایسا ہوتا تھا جیسے کہیں کوئی آبادی ہے، آبادی کے تھوڑا باہر ایک وہ ہوتا تھا، خالی جگہ ہوتی تھی، جنگل ٹائپ کا، تو وہاں اس گاؤں کے لوگوں کے جانور وغیرہ چرا کرتے تھے، اس کو بولتے ہیں چراگاہ۔ تو مدینے کے لوگوں کے، صحابہ کے جانور اور اونٹ اور گھوڑے چرتے تھے، تو اس نے کیا کیا، چراگاہ پر حملہ کر دیا، قرظ بن جابر فہری نے حملہ کر دیا، اور حملہ کرنے کے بعد میں ان کے جو جانور تھے ان کو لے کر وہ چلا گیا۔ اب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو جب اطلاع ملی تو نبی نے صحابہ کی ایک جماعت کو اس کے پیچھے بھیجا، تاکہ اس کا پیچھا کریں۔ جب صحابہ کی ایک جماعت نے اس کا تعاقب کیا تو سارے جانور چھوڑ کر بھاگ گیا، اسی طریقے کا
ایک معاملہ یہ پیش آیا جو مین سبب بن گیا جنگ کا. سبب یہ بن گیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے تعاقب کے لیے بھیجا، ایک قافلے کے تعاقب کے لیے بھیجا کہ اس کا پیچھا کرو. اس میں ایک صحابی تھے جو جن کو تعاقب کے لیے بھیجا تھا، انہوں نے ان سے مقابلہ کر کے اس کو قتل کر دیا. حالانکہ اللہ کے نبی نے صرف کہا تھا ان کو پکڑ کے لانا. اس میں ایک شخص تھا عبداللہ ابن الحضرمی کا جو قتل ہوا تو بس یہ معاملہ اور بھڑک گیا. یعنی اب مکے کے لوگ اور کہ اب تو ہمیں جنگ کرنی ہے، حالانکہ یہ جو قتل ہوا تھا غلطی سے قتل ہوا تھا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو کہا تھا کہ صرف ان کو پکڑ کے لانا، لیکن جب وہاں مقابلہ ہو گیا تو وہ قتل ہو گیا وہ بندہ. تو اب معاملہ اور بھڑک گیا. پہلے سے ان کی تیاری تھی، انہیں اور بہانہ مل گیا. ادھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو جب اطلاع ملی کہ کفار بڑے جوش و خروش کے ساتھ اور بڑی تیاری کے ساتھ مقابلے کے لیے تیار ہیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے تمام صحابہ کو اکٹھا کر کے اور مشورہ کیا اب ہمیں کیا کرنا چاہیے. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جب تمام صحابہ سے مشورہ کیا تو جتنے مہاجر صحابہ تھے، حضرت ابوبکر اور حضرت عمر، سب نے بڑی جانی سارانہ تقریر کری اور انہوں نے کہا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہم آپ کا ساتھ نہیں چھوڑیں گے اور ہم آپ کے ساتھ مقابلہ کریں گے، ڈٹ کر مقابلہ کریں گے اور خون کے آخری قطرے تک لڑیں گے. لیکن انصار میں سے ابھی کوئی کچھ نہیں بولا تھا، کیونکہ انصار سے نبی کا جو معاہدہ ہوا تھا یہ ہوا تھا کہ جب تک مدینے پر کوئی حملہ آور نہیں ہوگا ڈائریکٹلی آ کر، اس وقت تک ہم تلوار نہیں اٹھائیں گے. تو اب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا بار بار اشارہ تھا کہ انصار بھی کچھ جواب دیں، جو مدینے کے پراپر رہنے والے تھے، یہ تو مہاجر تھے. مہاجر نے کہا جی ہم تو آپ کے ساتھ ہیں. تو سعد ابن عبادہ جو قبیلے خزرج کے سردار ہیں، سعد بن عبادہ قبیلے خزرج کے سردار ہیں، انہوں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے کھڑے ہوئے اور انہوں نے تقریر کی اور انہوں نے کہا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اگر آپ کا اشارہ ہماری طرف ہے تو میں اپنی قوم کا سردار ہونے کی حیثیت سے ہم پوری طریقے سے تیار ہیں اور ہم آپ کے ساتھ خون کے آخری قطرے تک لڑیں گے. ہم آپ کو ایسا دھوکہ نہیں دیں گے جس طریقے سے موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے ان کو دھوکہ دیا تھا اور یوں کہا کہ تم اور تمہارا خدا جا کر لڑو، ہم تو یہیں بیٹھے ہوئے ہیں. اِنَّا ہَاهُنَا قاعدون، اس طرح کے الفاظ قرآن میں ہیں، الفاظ میرے ذہن میں نہیں ہیں. تو ان لوگوں نے صاف صاف نبی سے کہہ دیا کہ بھائی آپ اور آپ کا خدا جا کر لڑے، ہم تو یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں. کیا الفاظ ہے قاری صاحب، یاد ہے کچھ؟ کیا الفاظ ہیں قرآن کے؟ فَخْرُجْ فَقَاتِلَ إِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ، اس طرح کے الفاظ ہیں قرآن کے. نہیں یاد آ رہے ہیں؟ سب رمضانی ہیں، ابھی تو رمضان چل رہے ہیں. نہیں، إِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ کیا ہے وہ؟ فقاتلا، چلیے خیر، کوئی بھی وہ ترجمہ میں نے آپ کو سنا دیا ہے. تو انہوں نے حضرت موسیٰ سے کیا کہا کہ آپ اور آپ کا رب جائے، آپ اور آپ کا رب جائے، اِنَّا ہَاهُنَا قَاعِدُونَ، ہم تو یہیں بیٹھے ہوئے ہیں، آرام کر رہے ہیں، ہمارے بس کی نہیں ہے مقابلہ کرنا قوم سے. تو حضرت سعد ابن عبادہ نے نبی سے کہا کہ نبی ہم آپ کے ساتھ مل کر مقابلہ کرتے ہوئے لڑیں گے، ہم آپ کو پیٹھ نہیں دکھائیں گے جس طریقے سے موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے اپنے نبی کو پیٹھ دکھا دی تھی. نبی علیہ السلام کا چہرہ کھل اٹھا اور پھر باقاعدہ تیاری ہو گئی جنگ کی. جب جنگ کی تیاری ہو گئی، تیاری ہونے کے بعد میں نبی علیہ السلام نے تمام صحابہ کو تیار کیا اور پھر مدینے سے نکل پڑے. تقریباً 313 کی تعداد تھی. نبی علیہ السلام ایک مقام پر پہنچ کر آپ نے بچوں کو واپس کرنا شروع کیا. ان میں ایک بچے تھے عمیر. دیکھیے بچے بھی کتنے بہادر ہوا کرتے تھے، کتنا جذبہ شہادت سے سرشار تھے وہ لوگ. حضرت عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابھی بچے تھے، چھوٹے تھے، ان سے کہا کہ آپ واپس جائیں. تو وہ رونے لگے، بلک کے رونے لگے. اللہ کے نبی نہیں، مجھے بھی لے چلیں، مجھے بھی لے چلیں، میں بھی جنگ میں جاؤں گا، میں بھی کفار سے مقابلہ کروں گا. تو جب انہوں نے زیادہ ضد کری اور وہ رونے لگے تو نبی علیہ السلام نے ان کو بھی ساتھ میں لے لیا. 313 کی تعداد بنتی ہے اور نبی علیہ السلام نے اپنے جاسوسوں کو بھیجا ان کی خبر لانے کے لیے کہ وہاں قافلہ ان کی سچویشن کیا ہے، وہ لوگ کہاں تک پہنچ چکے ہیں. ادھر کیا تھا، ابو سفیان کا جو قافلہ ملک شام گیا ہوا تھا تجارت کے لیے، مکے میں خبر یہ پھیل گئی کہ یہ مسلمان جو نکلے ہیں یہ قافلہ لوٹنے کے لیے نکلے ہیں. حالانکہ قافلہ لوٹنے کے لیے نہیں نکلے تھے، بلکہ دیکھ ریکھ کرنے کے لیے، کبھی ایسا نہ ہو کہ ہم خاموش بیٹھے رہیں اور ادھر سے وہ لوگ حملہ آور ہو جائیں. نبی کا مقصد ابتداً جنگ نہیں تھا، صرف یہ تھا کہ بھائی ہم بھی اپنے دفاع کے لیے تیار ہو جائیں، اپنے دفاع کے لیے، کیونکہ جنگ کی تیاری ان لوگوں نے کری تھی، پہل ان لوگوں نے کری تھی. تو نبی صرف اپنے دفاع کے لیے تیار ہوئے. ادھر کیا ہے، ابو سفیان کا قافلہ مدینے کے راستوں سے بچ کر نکل گیا اور پہنچ گیا. تو پھر وہاں بات چیت یہ ہوئی کہ نہیں بھائی اب ہم تو بچ کر نکل آئے ہیں، اب جنگ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. لیکن ابو جہل اتاولا تھا. ابو جہل نے کہا نہیں، جنگ تو کریں گے،
جنگ تو کریں گے اور کسی بھی طریقے سے ہم پیچھے نہیں ہٹیں گے. خیر وہاں معاملہ یہ ہوا. پھر جو حضرمی کا بھائی تھا جس کا عبداللہ ابن الحضرمی کا جو قتل ہوا تھا, اس کے بھائی نے کہا کہ نہیں, کسی بھی کچھ بھی ہو جائے میں تو جنگ کروں گا, اپنے بھائی کے خون کا بدلہ لوں گا. خیر بدر کے مقام پر جا کر ایک جو وادی تھی, ایک سرے پر جا کر کفار مکہ نے اپنا پڑاؤ ڈال لیا. 1000 کا لشکر تھا, 100 گھوڑے تھے ان کے پاس, اور مال و دولت سے اتنے لبریز تھے وہ لوگ, اتنا ان کے پاس قوت تھی کہ 10-10 اونٹ روزانہ ذبح ہوتے تھے اور کھاتے تھے سب لوگ مزے سے. نہیں, اتنا لاؤ لشکر کے ساتھ وہ لوگ آئے تھے. ادھر کیا ہے, کھانے نہ تو کھانے کو کچھ تھا, صرف 2 گھوڑے تھے, 70 اونٹ تھے, کسی کے پاس تلوار ہے تو نیزہ نہیں, کسی کے پاس نیزہ ہے تو تلوار نہیں, کسی کے پاس زرہ نہیں, ہتھیار بھی مکمل نہیں تھے صحابہ کے پاس. لیکن یہ دنیا دار الاسباب ہے. نبی چاہتے تو مدینے سے ہی دعا کر کے اور ان کو ہلاک کروا دیتے. نبی چاہتے, اور یہ ہمارا یقین ہے, اگر نبی چاہتے مدینے میں بیٹھ کر دعا کرتے اللہ ہلاک کر دے, ہلاک ہو جاتے وہ, یقین ہو جاتے. لیکن نہیں, دنیا دار الاسباب ہے. نبی نے جہاں تک ممکن تھا تیاری کی, تیاری کے ساتھ جنگ کی ساری جو اس کی ضرورتیں ہوتی ہیں اس کو پورا کیا. پورے قافلے کی نگرانی کری, کون لوگ ہیں, کتنے لوگ ہیں, کتنی بڑی تعداد ہے, پوری جاسوسی کا نظام نبی علیہ السلام نے بٹھایا. پھر باقاعدہ میدان کے اندر پہنچ گئے. جب میدان میں آپ پہنچے تو آپ نے جس جگہ کا انتخاب کیا وہ جگہ زیادہ اچھی نہیں تھی, وہ جگہ زیادہ اچھی نہیں تھی. تو ایک صحابی نے کہا کہ یہ جس جگہ کا اللہ کے نبی آپ نے انتخاب کیا ہے, کیا اس کے بارے میں اللہ کی طرف سے وحی آ گئی ہے؟ تو اللہ کے نبی نے کہا وحی تو نہیں آئی ہے, تو بس جنگ حکمت عملی کے تحت میں نے کیا. تو انہوں نے کہا اللہ کے نبی کیوں نہ ہم آگے بڑھ کر جو پانی کا کنواں ہے اس پر ہم قبضہ کر لیں, پانی کے چشمے پر قبضہ کر لیں, تاکہ پانی پر ہمارا کنٹرول ہو جائے گا, وہ پانی سے محروم ہو جائیں گے تو ہمیں مقابلہ کرنے میں آسانی ہوگی. لیکن خیر اللہ تعالیٰ کی طرف سے وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُم مِّنَ السَّمَاءِ, اللہ تعالیٰ نے اس دن آسمان سے بارش برسا دی, کیونکہ وہاں دھول بہت تھی, ریتیلا تھا, تو وہ جو ریت تھا وہ جم گیا, تو وہاں آسانی ہو گئی چلنے پھرنے میں. پھر نبی علیہ السلام نے یہ حکم کیا کہ باقاعدہ وہ بنا لیے جائیں, گڈھے جیسے گڑھے ہوتے ہیں, گڑھے بنا لیے گئے تاکہ ان کے اندر پانی جم جائے, وہ والا پانی کس وضو کے کام میں آ جائے اور نہانے کے کام میں آ جائے, باقی جو چشمہ تھا وہ پینے کے کام میں آ جائے گا. لیکن آپ قربان جائیے نبی علیہ السلام کی رحمت پر اور عفو درگزر پر, پانی پر مسلمانوں کا قبضہ تھا, مکمل طریقے سے کنٹرول تھا, لیکن نبی علیہ السلام نے اجازت دی کہ جو دشمن ہمارے مقابلے پر آئے ہیں وہ یہاں سے پانی بھر کے لے جا سکتے ہیں, ان کو پانی بھرنے کی اجازت ہے, پانی سے ان کو نہ روکا جائے. دیکھیے یہ دنیا کی تاریخ میں ایسی مثالیں مل ہی نہیں سکتی ہیں کہ جنگ کا میدان ہے اور سامنے والی مخالف پارٹی قتل کرنے کے در پہ ہے اور مٹانے کے در پہ ہے, لیکن نبی کا عفو درگزر دیکھیے, نبی کی رحمت دیکھیے, نبی کا حلم دیکھیے, نبی کی برداشت دیکھیے, نبی کی سخاوت دیکھیے. نبی نے عام اجازت دے دی, کنویں پر مسلمانوں کا قبضہ تھا, چشمے پر مسلمانوں کا قبضہ تھا, لیکن نبی نے عام اجازت دے دی کہ دشمن بھی یہاں سے پانی بھر سکتے ہیں پینے کے لیے, کوئی ان کو روکے نہ. خیر اب نبی علیہ السلام نے, کیونکہ رات ہو چکی تھی, تمام صحابہ نے آرام کیا, نبی علیہ السلام بھی سو گئے, تمام صحابہ سو گئے. نبی علیہ السلام کے لیے ایک سائبان بنا دیا گیا, ایک جھوپڑی ٹائپ میں بنا دی گئی. نبی علیہ السلام رات میں اللہ کے حضور رو رہے ہیں, گڑ گڑا رہے ہیں, اے اللہ اگر تو نے اس جماعت کو ہلاک کر دیا تو اس دنیا میں تیری عبادت کرنے والا کوئی نہیں رہے گا. یہ مٹھی بھر جماعت ہے, چند لوگ ہیں, پوری دنیا کے اندر کفر چھایا ہوا تھا, پوری دنیا کفرستان بنی ہوئی تھی, پوری دنیا کے اندر مشرکین تھے, صرف یہ مٹھی بھر چند لوگ ہیں میرے ساتھ, اگر یہ خدا نخواستہ اس جنگ میں شکست ہو جاتی ہے, ہلاک ہو جاتے ہیں, قتل کر دیے جاتے ہیں, تو اے اللہ اس دنیا میں تیرا نام لینے والا کوئی نہیں رہے گا. اے اللہ آپ ان لوگوں کو فتح سے ہمکنار کر دے, ان کو فتح دے دے, ان کو کامیابی دے دے. نبی علیہ السلام زار و قطار رو رہے ہیں, سجدے میں پڑے ہوئے ہیں, اللہ سے مانگ رہے ہیں. تو نبی علیہ السلام کی دعا اللہ تعالیٰ نے قبول کری, اور باقاعدہ قرآن میں آیت نازل ہوئی, سیہزم الجمع ویولون الدبر. نبی علیہ السلام کو تسلی دے دی گئی کہ اس لشکر کو شکست دے دی جائے گی اور پیٹ پھیر کر بھاگیں گے یہ لوگ. سیہزم الجمع ویولون الدبر, کہ یہ لوگ کیا ہیں, شکست کھا جائیں گے, ہار جائیں گے, اور پیٹ پھیر کر میدان سے بھاگ پڑیں گے. نبی علیہ السلام مطمئن ہو گئے, تمام صحابہ سو رہے ہیں, لیکن وہ نبی آخر الزماں, وہ نبی رحمت, ساری تیاری کرنے کے بعد پھر اللہ کے حضور گڑ گڑا رہے ہیں, رو رہے ہیں, اللہ سے مانگ رہے ہیں. اس سے ہمیں ایک سبق ملتا ہے, اس سے ہمیں ایک سبق ملتا ہے کہ یہ دنیا کیا ہے, دار الاسباب ہے. کیا ہے بھائی, دار الاسباب. یہاں پر ایک بات میں آپ کو بتا دوں, دیکھیں ایک ہوتی ہے اللہ کی شان, ایک ہوتی ہے اللہ کی عادت. ایک ہوتی ہے اللہ کی شان, ایک ہوتی ہے اللہ کی عادت. اللہ کی عادت اور اللہ کی شان,
اللہ کی شان پر اللہ کی عادت غالب رہتی ہے. اس کو اگزامپل سے سمجھیں. اللہ کی شان یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی بغیر ماں باپ کے اولاد دے سکتا ہے. یہ اللہ کی شان ہے. کیا ہے؟ بغیر ماں باپ کے اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم کو پیدا کیا, حضرت مائی حوا کو پیدا کیا. بغیر باپ کے اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ کو پیدا کیا. یہ اللہ کی شان ہے, یعنی اس چیز پر قادر ہے. ان اللہ علی کل شیء قدیر, ہر چیز پر قادر ہے, لیکن اللہ ایسا کرتا نہیں ہے. بس دو ہی کیس تو ایسے ہیں, اللہ نے حضرت آدم اور حضرت حوا کو بغیر ماں باپ کے پیدا کیا, اور حضرت عیسیٰ کو بغیر باپ کے پیدا کیا. اس کے علاوہ دنیا میں کوئی کیس ایسا ہے کہ کوئی بھی بچہ دنیا میں بغیر باپ کا یا بغیر ماں کے پیدا ہو گیا ہو؟ ہے کوئی کیس ایسا؟ دنیا میں اربوں خربوں ملین اور بلین انسان آ چکے ہیں, جا چکے ہیں اور آ رہے ہیں. کوئی بھی ایک ایسا کیس ہے تاریخ میں آپ نے پڑھا ہو کہ بھئی یہ بچہ بغیر باپ کے پیدا ہوا تھا, بغیر ماں کے پیدا ہوا تھا؟ نہیں ملے گا. تو اللہ کی شان یہ ہے کہ بغیر ماں باپ کے اللہ تعالیٰ اولاد دے دے گا, لیکن اللہ کی عادت یہ ہے کہ بغیر ماں باپ کے اللہ تعالیٰ اولاد نہیں دیتا ہے. اور اللہ کی عادت, اللہ سن لیجئے, اللہ کی عادت اللہ کی شان پر غالب رہتی ہے. یعنی کہ اللہ تعالیٰ بغیر اسباب کے دینے پر قادر تو ہے, لیکن اللہ تعالیٰ بغیر اسباب کے دیتا نہیں ہے. یہ اللہ کی عادت کے خلاف ہے, یہ اللہ کی سنت کے خلاف ہے. اللہ کی سنت سے اگر کوئی بندہ یہ کہے سب اللہ کرے گا اور کرے کچھ نہ, تم کہو گے بات وہیں آگے گھوم پھر گئے. جیسے مفتی طارق مسعود بیان کرتے ہیں گھوم پھر کے بعد شادی پہ آ جاتی ہے. ہماری بات گھوم پھر کے وہیں آ جاتی ہے, بھائیوں بزرگوں کی طرف, بھائیوں بزرگوں کی طرف ہماری بات گھوم پھر کے آ جاتی ہے. تو خیر کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ بڑی غلط فہمی لوگوں میں پھیلائی گئی ہے, سب اللہ کرے گا, سب اللہ کرے گا. ارے بھائی اللہ کیسے کرے گا؟ اللہ کے نظام سے بغاوت کر رہے ہیں آپ. اللہ کا نظام یہ ہے کہ آپ اسباب کو اختیار کریں, پھر اللہ سے مانگیں. اور نبی کا یہ طرز عمل کہ نبی نے پوری تیاری کی, پورا سسٹم تیار کیا, لوگوں کو کیا ہے موٹیویشن کیا, ایسا نہیں لے کے چل دیے. نبی علیہ السلام لوگوں کے درمیان کھڑے ہوئے, لوگوں کو سمجھایا, لوگوں کو بتایا, پھر صحابہ نے تقریریں کری, سب کو تیار کیا. جب سب موٹیویٹ ہو گئے, سب تیار ہو گئے, اور پورا جائزہ لیا کہ وہ لوگ کتنے ہیں, کہاں سے آ رہے ہیں, کتنے کا لشکر ہے, کس طریقے سے آ رہے ہیں, کہاں تک پہنچ چکے ہیں. پورا ایک سسٹم ہوتا ہے جنگ کا, پوری انفارمیشن سامنے والے کی لے لی, کتنے لوگ ہیں, کہاں تک پہنچ چکے ہیں, اب قافلہ کہاں تک پہنچا ہے, پورا سسٹم آپ نے بچھایا. پھر آپ ان کے مقابلے کے لیے مدینے سے باہر گئے. مدینے مقابلہ کیوں نہیں کیا؟ کیونکہ مدینے میں تعداد مسلمانوں کی کم تھی. اگر مدینے میں رہ کر مقابلہ کرتے تو دقت آ سکتی تھی, بچے بھی زد میں آتے, عورتیں بھی زد میں آتی. تو اس لیے نبی علیہ السلام نے مدینے سے نکل کر مقابلے کو پسند کیا کہ ان کو وہیں راستے میں پکڑ لو, جس راستے سے وہیں پکڑ کے وہیں مقابلہ کریں گے. اور پھر کیونکہ ادھر خطرہ منافقین سے بھی تھا, دیکھیے, لیکن نبی دارالاسباب ہے دنیا. میں یہ سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ نبی نے یہاں انتظام یہ کیا, مدینے میں جب آپ یہاں سے نکلنے لگے تو آپ نے 2 شخصوں کو مدینے میں حاکم بنایا اپنے غیر موجودگی میں, کہ میری غیر موجودگی میں مدینے کے ذمہ دار تم دونوں لوگ ہو. یہاں کی ایک مدینے کا جو بالائی حصہ تھا, اونچائی کا حصہ تھا, جو پہاڑی والا حصہ تھا, وہاں پر عاصم بن عدی کو, اور دیکھیے ابو لبابہ ابن منذر اور عاصم بن عدی, ان دونوں کو مدینے کا حاکم مقرر کیا کہ میری غیر موجودگی میں تم دونوں کی پورے مدینے کے مسلمانوں میں جو بچے عورتیں رہ گئیں, کچھ جو بیمار رہ گئے, ان کی ذمہ داری تمہاری ہے. حضرت عثمان بدر میں شریک نہیں ہوئے تھے, اللہ کے نبی نے ان کو واپس کر دیا تھا کیونکہ ان کی جو اہلیہ تھی وہ بیمار تھی, ان کی جو اہلیہ تھی وہ بیمار تھی. اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو واپس کر دیا کہ نہیں, تم اپنی بیوی کی خدمت کرو جا کے. اب پھر ایک بات آ جائے گی یہاں پر, ایک واقعہ مجھے یاد آ گیا, تم اپنی بیوی کی خدمت. غزوہ بدر جس کے بارے میں یہ آیا ہے کہ غزوہ بدر میں جتنے لوگ شریک ہو گئے وہ جنتی ہیں, چاہے کچھ بھی کریں. اب جا کے وہ چاہے کچھ بھی کریں, غزوہ بدر میں جو لوگ شریک ہو گئے وہ جنتی ہیں, کچھ بھی کریں جا کے. اتنا, اور وہاں افراد کی ضرورت تھی کہ ایک طرف 1000 کا لشکر ہے, ادھر 313 ہے, وہاں تو جتنے زیادہ لوگ ہوتے زیادہ بیٹر تھا نا, بہتر تھا. لیکن نبی علیہ السلام نے حضرت عثمان کو یہ کہہ کر واپس کر دیا کہ تمہاری بیوی کی طبیعت خراب ہے, تم اپنی بیوی کی دیکھ ریکھ کرو جا کے. اور پھر جب غزوہ بدر نمٹ گیا, ہو گیا, تو اسلام کا ایک رول ہے کہ جو مال غنیمت حاصل ہوگا کفار سے, ان کو جو مال چھوڑ کر بھاگیں گے, وہاں سے جو مال ملے گا اس میں سے مجاہدین کا 5واں حصہ ہے, وہ مجاہدین پر تقسیم ہوگا جو اس میں شریک ہوں گے. تو حضرت عثمان کو باقاعدہ مجاہدین کی فہرست میں شمار کیا, ان کو حصہ دیا. کیوں؟ کیونکہ شریعت کے حکم کو ماننا یہ اصل شریعت ہے, اپنی خواہش پر عمل کرنا یہ شریعت نہیں ہے. یہ بھی مسئلہ آپ کو سمجھاؤں گا, بعض دیندار لوگ اس مسئلے کو نہیں سمجھتے, وہ اپنی خواہش پر عمل کرتے ہیں.
کیوں اللہ کے نبی نے ان کو حصہ دیا؟ کیونکہ وہ شریک ہونے کے لیے گئے تھے اور وہ شریک ہونا چاہتے تھے، لیکن بیوی کی تیمارداری کرنا یہ بھی شرعی ذمہ داری تھی، شرعی ذمہ داری تھی، تو انہوں نے، اور غزوے میں شریک ہونا وہ بھی ذمہ داری تھی، تو اللہ کے نبی کا حکم شریعت بن جاتا ہے، تو انہوں نے نبی کے حکم کو مانا، کیونکہ اگر نبی کے حکم سے روگردانی کرتے تو خلاف شریعت کہلاتا، تو انہوں نے شریعت کے حکم کو پورا کیا، گویا کہ وہ ایسا ہے جیسا کہ غزوہ بدر میں شریک ہوئے، اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو باقاعدہ مجاہدین میں شمار کیا اور ان کو مال بھی دیا۔ یہی وجہ ہے کہ غزوہ بدر کے جو غازیان ہیں 313، اس میں حضرت عثمان کا نام ساری کتابوں میں لکھا ہوا ہے۔ اب یہاں سے ایک بات سمجھ میں آئی، بعض لوگ دین کے راستے میں نکلنے کا بڑا شوق ہوتا ہے، اللہ کا راستہ نہیں کہتا ہوں میں، دین کا راستہ تو کہہ سکتے ہیں کھینستان کو بھی، اللہ کا راستہ، اب تو دین کا راستہ رہا ہی نہیں، پہلے تھا دین کا راستہ۔ تو وہ لوگ اس طرح کی بات کرتے ہیں، گھر میں مثال کے طور پر کوئی بندہ ایسا ہے، مالی دقتیں ہیں، پریشان ہے، روزمرہ کماتا ہے، چلو اللہ کے راستے میں، چلو دین کے راستے میں، سب اللہ کرے گا، بھئی یہ کون سا دین ہے؟ ایک بندہ میرے پاس آیا جب میں جعفر آباد میں امام تھا مکہ مسجد میں، اس نے کہا جی میری بیوی حمل سے ہے اور بچے کی عنقریب ولادت ہے، بچے کی عنقریب ولادت ہونے والی ہے، اور بیوی یہ کہہ رہی ہے کہ آپ مجھے چھوڑ کے نہ جائیں، اور میری ترتیب کا وقت آ گیا ہے، کیونکہ نا سال کا چلہ، مہینے کے 3 دن، اور زندگی کا کیا ہے 4 مہینے ہے نا، تو کیونکہ وہ ترتیب، ہم کہتے ہیں اس ترتیب کو لازم پکڑنا ہی تو بدعت ہے، اگر کوئی چلا گیا کبھی چلا گیا، نہیں ہر سال جانا ہی جانا ہے، کچھ بھی ہو، آندھی آئے طوفان ہے، جانا ہی جانا ہے، ہر مہینے 3 دن لگانے ہی لگانے، یہی تو غلط ہے۔ اگر کوئی ایسی دقت سچویشن ہے، بیوی بیمار ہے، تو اب ضروری تھوڑی، فرض واجب تھوڑی ہے۔ غزوہ بدر سے اللہ کے نبی نے بیوی کی خدمت کے لیے روک دیا، اور باقاعدہ اس نے مجھ سے مسئلہ معلوم کیا کہ بیوی منع کر رہی ہے کہ آپ رہیں، کیونکہ دیکھیے ایسا ہوتا ہے جب بیوی کا مطلب پریگننٹ ہوتی ہے اور جو بچہ ہونے والا ہوتا ہے تو وہ چاہتی ہے میرا شوہر مجھ سے قریب رہے، چاہے سب اس کے قریب ہوں، اس کے ماں باپ ہوں، اس کی بہنیں ہوں، لیکن وہ چاہتی ہے شوہر میرا آس پاس رہے۔ یہ میں آپ کو بہت، کیونکہ میں شادی شدہ ہوں اس لیے آپ کو بتا رہا ہوں، وہ چاہتی ہے میرا شوہر میرے نظر کے سامنے رہے، آس پاس رہے، تو اسے شوہر سے تسکین ملتی ہے۔ تو میں نے اس کو مسئلہ سمجھایا، میں نے کہا آپ کے لیے جماعت میں جانا جائز نہیں ہے، فی الحال آپ کے لیے جماعت میں جانا جائز نہیں ہے، بعد میں آپ چلے جانا جب آپ کی بھی کوئی ضروری تھوڑی کہ بالکل سوئی سے سوئی ملا کے کہ جی میرا وقت پورا ہو گیا 10 تاریخ میں جانا ہے، 1 مہینہ رک کے چلے جانا۔ اس نے مسئلہ ہم سے معلوم کیا، اب وہ چلے گئے جاہل امیر صاحب کے پاس، کیونکہ انہیں یہ باقاعدہ ٹریننگ دی جاتی ہے کہ مسئلہ معلوم کرو، سال لگے عالم سے، اب بھیا ہمارے سال تو 15 سال لگے ہیں، لیکن ان کے نزدیک ان سال کی کوئی ویلیو نہیں ہے، وہ کہتے ہیں اسپیشلی اس والے کام میں سال لگاؤ ہمارے ساتھ۔ تو پھر انہوں نے ایک جاہل امیر صاحب سے مسئلہ معلوم کیا کہ امیر صاحب ایسے ایسے بیوی پریگننٹ ہے اور بیوی یہ کہہ رہی مت جاؤ، اب بتائیے میری ترتیب کا وقت آ چکا، میں کیا کروں؟ ہمیں کہا نہیں، سب اللہ کرے گا، سب اللہ کرے گا بھیا رے۔ وہ جماعت میں چلا گیا، جب وہ جماعت سے واپس آیا میں نے کہا بھائی تم تو بڑے جاہل نامعقول آدمی ہو، مسئلہ مجھ سے معلوم کیا اور عمل امیر صاحب کے فتوے پہ کیا، جنہیں مسئلہ بتانے کا بھی اختیار نہیں ہے کہ نہیں، وہ امیر صاحب نے کہا نہیں جاؤ بھائی یہ سب اللہ کرے گا۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ دین ہے؟ یہ کیا ہے؟ بولو نا، جہالت، نادانی، کھلواڑ۔ نبی علیہ السلام حضرت عثمان بن عفان کو غزوہ بدر سے واپس کرتے ہیں کہ نہیں بیوی کی خدمت کریں، اور یہاں اس کی بیوی منع کر رہی ہے کہ میں حالت حمل میں ہوں، کیونکہ یہ موت زندگی کی لڑائی ہوتی ہے، اتنی تکلیف ہوتی ہے، اتنی شدت ہوتی ہے، بعد میں تو عورت اپنا مطلب جان کھو بیٹھتی ہے۔ اسی وجہ سے اگر ولادت کے وقت میں کوئی عورت مر جائے بچے کے جننے میں، وہ شہید ہے، اس کو شہادت کا مقام دیا گیا ہے۔ اس سچویشن سے وہ گزر رہی ہے اور منع کر رہی ہے کہ آپ نہ جائیں، بھئی آپ کے جائے بغیر ایسا وہاں دین رک تو نہیں جائے گا، ایسا تو نہیں کہ بھئی آپ نہیں جائیں گے تو دین کا بہت بڑا نقصان ہو جائے گا۔ لیکن خرد کا نام جنو رکھ دیا، جنو کا نام خرد رکھ دیا، عقل مندی کا نام بے وقوفی رکھ دیا، بے وقوفی کا نام عقل مندی رکھ دیا۔ تو بھیا میں تو یہ کہتا ہوں ان کو سمجھانا اور ہاتھی کو چڈی پہنانا برابر ہے، یہ سمجھ نہیں سکتے اور ہاتھی چڈی نہیں پہن سکتا ہے۔ حالانکہ میں سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں، یہ آپ کو سمجھا رہا ہوں، جب یہ بیان سنیں گے تو بھیا کمنٹس آئیں گے گالیوں کے، کوئی دقت نہیں، بکو کوئی دقت نہیں۔ تو بھیا بات سمجھ آ گئی؟ دین سمجھتے دنیا دار الاسباب ہے، اسباب کو اختیار کر کے پھر اللہ پر بھروسہ کرنا یہ شریعت ہے، اسباب اختیار نہ کرنا اور یہ کہنا اللہ کرے گا جہالت ہے۔ کیا یہ؟ کیوں؟ اللہ کی شان یہ ہے کہ اللہ بغیر اسباب کے دے سکتا ہے، لیکن اللہ بغیر اسباب کے دیتا نہیں ہے، اللہ ماشاءاللہ کسی کو دے دے وہ الگ میٹر ہے، لیکن اللہ کی عادت کیا ہے؟ جتنے لوگ ہم میں سب بیٹھے ہوئے ہیں، ہم سب مسجد میں آ کے بیٹھ جائیں اور 24 گھنٹے پڑھیں بس اللہ کرے گا، اللہ کرے گا، اللہ کرے گا، اللہ دے گا،
اور خوب 24 گھنٹے دعا مانگتے رہے, گھر میں کھانا بن جائے گا, گھر میں پیسے آ جائیں گے؟ بتاؤ آ جائیں گے؟ نہیں آئیں گے نا. ہر ایک کچھ نہ کچھ, جتنے لوگ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں, کسی کا کوئی کام ہے, کسی کا کوئی کام ہے, کسی کا کوئی کام ہے, ہر ایک کسی نہ کسی اسباب میں لگا ہوا ہے. کوئی مثال کے طور پر جاب کر رہا ہے, کوئی کپڑا بیچ رہا ہے, کوئی سبزی بیچ رہا ہے, کوئی بزنس کر رہا ہے, کچھ نہ کچھ ہر بندہ کر رہا ہے, اسباب کو اختیار کیا ہوا ہے. پھر تو یہ اگر اسباب نہیں ہوں گے تو دنیا کا نظام درہم برہم ہو جائے گا. اللہ کر سکتے ہیں بغیر اسباب کے, لیکن اللہ کرتے نہیں ہیں. تو اب دیکھیے بات یو ٹرن لے لیں, گاڑی ذرا آگے نکل گئی تھی, گاڑی ذرا وہیں آتے ہیں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ساری تیاری کی, ساری تیاری کرنے کے بعد صحابہ کو تیار کیا, جنگی حکمت عملی جتنی ہوتی ان کو اختیار کیا, اپنی غیر موجودگی باقاعدہ 2 لوگوں کو منتخب کیا, ابو لبابہ ابن المنذر کو, عاصم ابن عدی کو, کہ ہماری غیر موجودگی مدینے کی ذمہ داری آپ پر ہے, کیونکہ یہود مدینہ پر اللہ کے نبی کو اعتماد نہیں تھا اور کچھ منافقین تھے. کل ایسا نہ ہو کہ ہم باہر ہوں یا گڑبڑی کر کے عورتوں پر بچوں پر وہ حملہ کر دیں, تو یہاں بھی کچھ لوگ اللہ کے نبی نے چھوڑے کہ تمہاری ذمہ داری یہاں کی, تم دیکھ ریکھ کرو. اور پھر وہاں باقاعدہ میدان میں پہنچ گئے, ساری تیاریاں کر لی, پانی کو اپنے قبضے میں لے لیا, جو پہاڑی تھی اس کو اپنے قبضے میں لیا. جنگ کے اعتبار سے بہت اچھی پوزیشن اللہ کے نبی نے چنی اور تمام صحابہ کو اچھی پوزیشن دی. اور آپ نے مطلب 3 جھنڈے, جو مہاجرین کا جھنڈا تھا وہ مصعب بن عمیر کے ہاتھ میں تھا, اور جو اوس اور خزرج کا جھنڈا تھا وہ 2 الگ الگ صحابہ کے ہاتھ میں تھا جو انصار میں سے تھے. تو اس طریقے سے باقاعدہ پوری سیٹنگ بٹھا دی اللہ کے نبی نے, اور پوری تیاری کر لی, پورے اسباب اختیار کر لیے. پھر رات کی تنہائی میں اب اللہ کے سامنے رو رہے ہیں. اب کیا کر رہے ہیں؟ اللہ کے سامنے رو رہے ہیں, اے اللہ اگر تو نے اس جماعت کو شکست دے دی, اے اللہ اگر یہ جماعت ہار گئی تو اے اللہ اس دنیا میں تیرا نام لینے والا کوئی نہیں رہے گا. تو یہ کیا ہے؟ یہ دین ہے. اسباب اور وسائل کو اختیار کرنے کے بعد نتیجے اللہ پر چھوڑنا یہ دین ہے. اسباب کو اختیار نہ کر کے اللہ کی ذات پہ فقط بھروسہ کر کے بیٹھ جانا یہ بددینی ہے, اللہ کے نظام سے بغاوت ہے, اللہ کے نظام سے کھلواڑ ہے. بات سمجھ شریف ماری؟ آگے سمجھ شریف میں؟ اچھا خیر, اب صبح ہوتی ہے. صبح ہونے کے بعد نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے, میں نے بتایا آپ کو, مہاجرین کا جھنڈا کس کے ہاتھ میں تھا؟ مصعب بن عمیر کے ہاتھ میں. اور جو خزرج قبیلہ تھا اس کا جھنڈا تھا خباب ابن المنذر کے ہاتھ میں. اوس کا جو جھنڈا تھا وہ کس کے ہاتھ میں تھا؟ سعد ابن معاذ کے ہاتھ میں. ان 3 جھنڈوں 3 فوجیں تیار کریں, اس میں 3 ٹکڑیاں کر دی, الگ الگ قبیلے کے الگ الگ جھنڈے تھے. مہاجرین کا ایک جھنڈا تھا, اس کا جھنڈا کس کے ہاتھ میں تھا؟ مصعب بن عمیر کے ہاتھ میں. پھر باقاعدہ طریقے سے آپ نے صفیں درست کری, بالکل سیدھا کھڑا کیا سب کو. کھڑا کرنے کے بعد میں ادھر سامنے کفار مکہ بالکل قریب آ گئے. نبی نے کہا پہلے حملہ نہیں کرنا ہے. عرب کا دستور یہ تھا کہ جب جنگ شروع ہوتی تھی تو مبارز طلبی ہوتی تھی, ہاں بھائی ہے کوئی میرے مقابلے بنانے والا, اس طرح پہلے جنگ ہوتی تھی. اور اس کے بعد پھر گھماسان کی جنگ ہوتی تھی, آپس میں سب تلواریں چلنے لگتی تھی. تو سب سے پہلے ادھر سے حضرمی کا بھائی جس کا قتل ہوا تھا, جس کی حضرمی عبداللہ ابن الحضرمی جو قتل ہوا تھا, اس کا بھائی نکل کر آیا, کیونکہ دعوے دار تو وہی تھا نا کہ میرے بھائی کو قتل کیا, میں ان کو قتل کروں گا. اچھا اسی درمیان یہ معاملہ پیش آیا, کچھ ان میں کفار مکہ میں شریف دل لوگ بھی تھے. حکیم بن حزام جو بعد میں مسلمان ہو گئے, انہوں نے, عتبہ سردار تھا ان کا, مکے کا سردار کون تھا؟ مکے کی فوج کا عتبہ کے پاس گیا حکیم بن حزام, اور یہ کہا کہ ایسا کرو, جنگ نہ کرو, جنگ کرنا اچھی چیز نہیں ہے, قتل و غارت گری ہوگی. حضرمی کا قتل ہوا ہے, اور عرب میں ایک دستور تھا اگر کوئی کسی کا قتل کر دے تو اس کا خوب بہا دے دیا جائے, یعنی اس سے سامنے والی پارٹی سے اس کا بدلہ لے لیا جائے, کچھ پیسے لے لیے جائیں, اور مطلب کچھ اونٹ اس کے بدلے میں جو بھی طے ہو جائے, اس طرح کا معاملہ تھا, اس کو بولتے ہیں خوب بہا لے لیا جائے. تو اس نے کہا, حکیم بن حزام نے عتبہ کے پاس آ کر کہ آپ سردار ہیں, آپ یہ نیک کام کر دیں تو بہت بڑی جنگ ٹل سکتی ہے. آپ ایسا کریں, آپ مالدار ہیں, آپ حضرمی کا جو قتل ہوا ہے عبداللہ بن حضرمی کا, آپ اس کے خاندان کو, اس کے قبیلوں کو خوب بہا ادا کر دیں اپنے پاس سے, یہ جنگ ٹل جائے گی. جب اس کا خون کا بدلہ مل جائے گا, دیت مل جائے گی, وہ لوگ خاموش ہو کر بیٹھ جائیں گے, ہم بغیر جنگ کیے واپس چلے جائیں گے. جنگ کرنا اچھی چیز نہیں ہے. لیکن اب کیونکہ ابو جہل بھی سرداروں میں سے تھا, اس نے ابو جہل کو بلایا کہ ہاں بھائی ایسے ایسے رائے آ رہی, اس نے نا تو بزدل ہو گیا, کیونکہ عتبہ کا جو بیٹے تھے حذیفہ, وہ مسلمان ہو چکے تھے, وہ مسلمانوں کی فوج میں تھے. تو اس نے تانا دیا کہ تو اس لیے جنگ سے پیچھے بچ رہا ہے کہ کہیں تیرے بیٹے پر آنچ نہ آ جائے, تیرے بیٹے پر آنچ نہ آ جائے. عتبہ کو تانا دیا. اچھا نہیں, بالکل جنگ ہو گئی. عتبہ بھی جوش میں آ گیا, عتبہ نے کہا جنگ ہوگی, مجھے تو تانا دے رہا بزدلی کا. تو خیر معاملہ یہ ہوا,
یہ کفار میں سے بہت سے لوگ چاہتے تھے جنگ نہ ہو، لیکن ابو جہل سب سے زیادہ چاہتا تھا کہ جنگ ہو، اور حضرمی کا جو بھائی تھا وہ چاہتا تھا جنگ ہو۔ خیر جنگ کا میدان سج گیا، تیار ہو گیا۔ سب سے پہلے حضرمی نکل کر آیا، اس کے مقابلے کے لیے حضرت عمر کا غلام مہجع نکل کر آیا، اور اس شخص نے، حضرمی کے بھائی نے، اس غلام کو قتل کر دیا۔ اس کے بعد مبارز طلبی ہوئی۔ مبارز طلبی بولتے ہیں، ادھر سے 3 کفار آئے، عتبہ جو کفار کا سردار تھا، اور عتبہ کا بھائی ولید، اور شیبہ، یعنی تینوں آئے، اور ان کا ہے کوئی ہمارے مقابلے پر آنے والا؟ تو ادھر سے انصار میں سے 3 لوگ نکلے۔ کون کون لوگ نکلے؟ حضرت عوف، حضرت معاذ، حضرت عبداللہ ابن رواحہ، یہ 3 نکلے۔ تو انہوں نے پوچھا تم کون؟ انہوں نے کہا میں معاذ۔ انہوں نے کہا کہ میں عوف۔ انہوں نے کہا میں عبداللہ ابن رواحہ۔ بولے نہیں جاؤ، ہمارے جوڑ کے نہیں ہو۔ عرب میں یہ بڑا تعصب تھا، وہ انصار کو کچھ نہیں مانتے تھے، کہ ہمارے سامنے تو ہمارے خاندان کے جو لوگ ہیں، ہماری برادری کے جو لوگ ہیں، ان کو لے کر آؤ، ہم تم سے، ہمارا کیا واسطہ، ہمارا تم سے کیا واسطہ؟ مطلب وہ چاہتے ہیں، وہ کہتے تھے اگر ہمارا سامنے والا کمزور ہے نا تو اس سے مقابلہ کریں گے تو ہماری توہین ہے، اپنے برابر کے آدمی سے لڑیں گے۔ تو انہوں نے کہا اللہ کے نبی سے مخاطب ہو کر کہ ان کو کیوں بھیجا ہے؟ یہ ہمارے جوڑ کے نہیں ہیں، ان کو پیچھے لے جاؤ، ہمارے جوڑ کے بندوں کو لے کر آؤ۔ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب صحابہ کی طرف دیکھا تو صحابہ میں سے حضرت سعد ابن المعاذ اور حضرت علی، اور جی آپ کے تین صحابی نکل کر آئے، حضرت حمزہ، حضرت علی اور حضرت عبد الرحمن ابن عوف، یہ 3 صحابی نکل کر آئے، اور انہوں نے باقاعدہ مقابلہ کیا۔ تو مقابلہ کیسے کیسے ہوا؟ دیکھیے، عتبہ کا مقابلہ حضرت امیر حمزہ سے ہوا، ولید کا مقابلہ حضرت علی سے ہوا، اور شیبہ کا مقابلہ ابو عبیدہ ابن الجراح سے ہوا۔ حضرت حمزہ اور حضرت علی نے مقابلہ پہلے ہی وار میں عتبہ کو جہنم رسید کر دیا، اور حضرت علی نے حضرت علی نے ولید کو جہنم رسید کر دیا۔ شیبہ نے حضرت ابو عبیدہ ابن الجراح کو زخمی کر دیا، لیکن ایک دم سے بھاگ کر حضرت علی نے اس پر وار کیا، اس کو جہنم رسید کر دیا، اور ان کو کندھے پر اٹھا کر لایا، نبی کے قدموں میں ڈال دیا، اور وہ زخمی ہو گئے۔ تو انہوں نے نبی علیہ السلام سے کہا کہ میں نے شہادت نہیں پائی؟ انہوں نے کہا نہیں، تم نے شہادت پائی ہے، تم نے شہادت پائی ہے۔ اب اس کے بعد جو جنگ ہوئی، بالکل گھماسان کی جنگ شروع ہو گئی، گھماسان کی جنگ شروع ہو گئی، کیونکہ پہلے تو مبارز طلبی ہوتی تھی، یعنی مقابلہ، ہاں بھائی ہے کوئی میرے مقابلے پر آنے والا، اس طریقے سے مقابلہ ہوتا تھا۔ جب اس مقابلے میں دونوں طرف سے مطلب لوگ ڈھیر ہو جاتے تھے، ایک طرف سے کوئی، ظاہر سی بات ہے ایک طرف سے لوگ ڈھیر ہوں گے، اس کے بعد پوری فوج آپس میں بھڑ جاتی تھی۔ تو پوری فوج آپس میں بھڑی اور پورا زبردست مقابلہ ہوا، اور زبردست مقابلے کے بعد جو ابو جہل تھا وہ بھی مقابلہ کر رہا تھا۔ تو مسلمانوں کی فوج میں 2 بچے تھے، معاذ اور معوذ، وہ قسم کھا کر آئے تھے۔ دیکھیے بچوں سنو، جذبہ سنو، انہوں نے کیا کہا؟ معاذ اور معوذ نے عبد الرحمن ابن عوف کے کان میں آ کر چچا جان ابو جہل کہاں ہے؟ تو انہیں ہنسی آئی، بولے کیا بات ہے بیٹا، کیا کرو گے ابو جہل کا؟ بولے آج ہم قسم کھا کر آئے ہیں کہ ابو جہل کو ہم قتل کریں گے۔ تو ہنسنے لگے، اتنے میں اس کا چھوٹا بھائی آ گیا معوذ، اس نے کہا چچا جان ابو جہل کہاں ہے؟ بس مجھے بتا دو وہ بندہ ہے ابو جہل۔ تو انہوں نے اشارہ کیا وہ ہے، ایک دم سے ہی دونوں بھوکے شیر کی طرح ٹوٹ پڑے ابو جہل کے اوپر، اور زمین پر گرا لیا اور اسے قتل کر دیا، زمین پر گرا کر قتل کر دیا، اس کو زخمی کر دیا، بالکل لہولہان ہو گیا۔ ادھر عتبہ قتل ہو چکا تھا، ادھر ابو جہل جب زخمی ہو گیا، بالکل مطلب مر ہی چکا تھا، بالکل جان لبے دم تھی۔ اس کے بعد پوری فوج میں مردگی چھا گئی، اور کیونکہ جب سپہ سالار قتل ہو جاتا ہے نا تو پوری فوج ہتھیار ڈال دیتی ہے اور اس کے اعصاب ڈھیلے پڑ جاتے ہیں۔ عتبہ قتل ہوا، شیبہ قتل ہوا، ولید قتل ہوا، اسی طریقے سے ابو جہل قتل ہوا، امیہ بن خلف قتل ہوا، 70 کفار بڑے بڑے اس میں قتل ہوئے، اور 14 صحابہ شہید ہوئے، اور آخر کار جنگ کا میدان 2 گھنٹے کے اندر مسلمانوں نے فتح کر لیا۔ اور کفر و اسلام کا یہ معرکہ، جو کفر و اسلام کی سب سے پہلی جنگ تھی، حق و باطل کی سب سے پہلی جنگ تھی، جس کو اللہ نے قرآن میں کہا وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ، کہ بدر کے دن ہم نے تمہاری مدد کی۔ فرشتے اللہ تعالیٰ نے آسمان سے نازل کیے، فرشتوں نے بھی، ادھر سے شیطان بھی آیا تھا، ادھر سے جو ابلیس، جو اصلی شیطان تو بہت سارے ہیں، جو اصلی شیطان ہے جس نے حضرت آدم کو، کیونکہ اس کے چیلے چپاٹے بہت سارے ہو گئے ہیں، اس کے چیلے چپاٹے ہزاروں لاکھوں ہو گئے ہیں۔ شیطان جو اصلی تھا، ابلیس لعین جس کو عزازیل کہتے ہیں، وہ ادھر سے آیا تھا کسی بندے کی شکل میں، لیکن بعد میں وہ بھاگ گیا۔ جب اس نے دیکھا جنگ کا میدان ہو رہا ہے تو پاتا ہوا وہ بھاگ گیا، اس نے کہا اب بات یہاں بنے گی نہیں۔
اور ادھر کیا فرشتے، جب اس نے جبریل امین کو دیکھا کہ ادھر جبریل امین پگڑی باندھ کے آئے ہوئے ہیں، ہرے صافے باندھ کے آئے ہوئے ہیں، اور شیطان نے جب دیکھا اچھا جی تو کیا ہے، وہ وہاں سے رفو چکر ہو گیا کہ بھائی ہماری دال نہیں گلنے والی، یہاں تو فرشتے بھی آئے ہوئے ہیں، کیونکہ فرشتے اس کو نظر آ رہے تھے، وہ جنات ہیں، جناتوں میں سے ہیں، اور کسی انسان کو نظر نہیں آ رہے تھے. تو اس طریقے سے فرشتوں کی مدد اللہ تعالیٰ نے بھیجی تھی، اور فرشتے بھی مسلمانوں کے ساتھ لڑ رہے تھے. جنگ کا یہ میدان 2 گھنٹے میں مسلمانوں نے فتح کر لیا. 17 رمضان المبارک، چلچلاتی دھوپ، مسلمان روزے سے ہیں، لیکن آپ دیکھیں روزے کی حالت میں مقابلہ کرنا، تلوار چلانا اور ڈٹ کر مقابلہ کرنا، یہ کوئی آسان کام نہیں ہے. لیکن مسلمانوں نے نبی کے دین کی خاطر، قرآن کے خاطر، اسلام کی عظمت کے لیے، اسلام کی سربلندی کے لیے انہوں نے مقابلہ کیا، اور آخرکار یہ جنگ فتح ہوئی اور کفار ڈھیر ہو گئے. 70 کفار قتل ہوئے، 70 کفاروں کو قیدی بنایا گیا، اور پھر ان قیدی کو مدینے لے جایا گیا. اب ان قیدیوں کے بارے میں اختلاف ہوا. بعض صحابہ نے کہا کہ ان کو چھوڑ دیا جائے، بعض صحابہ نے کہا کہ نہیں ان سے کچھ فدیہ لے لیا جائے، بعض نے کہا ان کو قتل کر دیا جائے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے تھی کہ ان کو قتل کر دیا جائے، کیونکہ اگر ان کو قتل نہیں کیا گیا تو بعد میں پھر ڈسیں گے ہمیں، یہ ہمیں پھر ڈسیں گے، ان کو قتل کر دیا جائے. لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام بہت رحم دل تھے. حضرت ابو بکر کی بھی رائے یہ تھی کہ اس میں آپس میں سب رشتہ دار بھی ہیں ایک دوسرے کے، کوئی باپ مسلمان ہے بیٹا کافر ہے، بیٹا مسلمان ہے باپ کافر ہے. حضرت ابو بکر کا بیٹا ابھی تک مسلمان نہیں ہوا تھا، وہ اس فوج میں تھا. تو اس طریقے سے، لیکن وہاں اپنے مسلک کو لے کر بڑے مضبوط تھے وہ لوگ. حضرت ابو بکر سے جب بعد میں بات ہوئی نا اپنے بیٹے سے، بعد میں مسلمان ہو گئے، انہوں نے کہا کہ بابا جان جب جنگ کے میدان میں کئی مرتبہ آپ میری تلوار کے نیچے آئے، لیکن مجھے ترس آ گیا کہ آپ میرے باپ ہیں. حضرت ابو بکر نے کہا کہ تو میری تلوار کے نیچے نہیں آنا تو میں تجھے قتل کر دیتا. میں بالکل بھی ترس نہیں کھاتا، میں بالکل بھی ترس نہیں کھاتا، کیونکہ تو نبی کے خلاف کھڑا ہوا تھا، اس لیے میں بالکل ترس نہیں کھاتا. اسے کہتے ہیں اسلام، اسے کہتے ہیں نبی کی محبت. تو اس طرح کا معاملہ تھا. حضرت ابو بکر نے رائے دی کہ ان سے کچھ مال فدیہ لے کر، ڈنڈ لے کر اس کو چھوڑ دیا جائے. اور خیر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر کی رائے پر فیصلہ کر دیا اور ان کو فدیہ وغیرہ لے کر چھوڑ دیا. اور نتیجہ یہی ہوا کہ یہ 70 کفار جو چھوڑے گئے تھے، ان کے بدلے میں پھر 70 صحابہ شہید ہوئے غزوہ احد کے اندر. اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے باقاعدہ وعید نازل ہوئی کہ یہ غلط فیصلہ تھا، اور حضرت عمر کی رائے پر فیصلہ ہونا چاہیے تھا کہ اللہ تعالیٰ کا عذاب آ چکا تھا اس غلط فیصلے پر، لیکن کیونکہ نبی موجود تھے اس لیے وہ عذاب اللہ تعالیٰ نے واپس لے لیا. یہ فیصلہ ہونا چاہیے تھا، انہیں قتل کرنا چاہیے تھا. کیوں؟ کیونکہ اگر آپ نے چھوڑا، اور وہی ہوا، جن لوگوں کو چھوڑا گیا تھا انہوں نے بعد میں تیاریاں کی، اور زبردست ابو سفیان بھی اس میں قیدی بن کر آئے تھے. ابو سفیان ہی سردار بن کر آئے تھے غزوہ احد کے اندر، اور 70 صحابہ حضرت امیر حمزہ بھی اس میں شہید ہوئے. تو خیر ان 70 کو چھوڑ دیا گیا، اور بعد میں اس میں سے بھی کافی مسلمان ہوئے. ابو سفیان بھی مسلمان ہو گئے. خالد بن ولید اس میں تھے. خالد بن ولید بھی غزوہ احد کے بعد مسلمان ہوئے ہیں، کیونکہ غزوہ احد میں شکست دینے میں مسلمانوں کو خالد بن ولید کا بہت بڑا ہاتھ تھا. کیونکہ جب مسلمان پہاڑی سے نیچے اتر گئے اور مال و دولت کو بٹورنے لگے، مال غنیمت کو اکٹھا کرنے لگے، خالد بن ولید نے موقع دے کے پیچھے سے پہاڑی سے آ کر حملہ کر دیا، اور مسلمان اس حملے کی تاب نہیں لا سکے اور مسلمانوں کو شکست ہو گئی. تو خیر کہنے کا مقصد یہ ہے، کفر و اسلام کی یہ جنگ، حق و باطل کا سب سے پہلا معرکہ کا جو نتیجہ نکلا مسلمانوں کی فتح سے نکلا، اور اللہ تعالیٰ نے باطل کو سرنگوں کر دیا، ذلیل کر دیا، ذلت شکست ان کا مقدر بن گئی، اور اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو فتح سے ہمکنار کیا. تو دیکھیے یہ جو جنگ تھی یہ اسلام کی تاریخ کی پہلی جنگ تھی، اور اللہ تعالیٰ نے اس میں مسلمانوں کو کامیاب کیا. جب بھی اسلام پر کوئی آنچ آئی ہے، مسلمانوں پر کوئی آنچ آئی ہے، تو مسلمانوں میں ایسے جیالے اللہ نے پیدا کیے ہیں، ایسے لوگ پیدا کیے ہیں جنہوں نے اپنا خون دے کر اسلام کو سینچا ہے. مسجد اقصیٰ پر قبضہ ہوا تو سلطان صلاح الدین ایوبی کو کھڑا کیا. جب ہمارے اس ملک پر انگریزوں نے قبضہ کیا تو ٹیپو سلطان شہید، نواب سراج الدولہ اور بڑے بڑے علماء نے قربانیاں دی، اور قربانیاں دے کر اپنے اس ملک کو آزاد کرایا. تو اس لیے جب بھی ظلم حد سے بڑھتا ہے تو ظلم کے خلاف کھڑا ہونا پڑتا ہے، اس کے بعد ہی ظلم ختم ہوتا ہے. اللہ رب العزت ہمیں اپنے نبی سے، اپنے صحابہ سے، اپنے اسلام سے، اپنے قرآن سے سچی محبت، سچی عقیدت عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.